खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका मेज़बान पास्टर बिशारत खान प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल की एक और नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूं। और हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं आपके फीडबैक के लिए, आपकी कॉल्स के लिए, आपके मैसेजेस के लिए। और ये हमें उभारता है, ये हमें और ज़्यादा इनकरेज करता है कि जो खुदा के हज़ूर हम खिदमत कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं लोगों की बेहतरी, बहाली और मोटिवेशन के लिए, तो यकीनन इसका असर लोगों की ज़िंदगियों पर हो रहा है और लोग इसके वसीला से बरकत पा रहे हैं। हम खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। हमेशा हमारे पास ऐसे मेहमान मौजूद होते हैं जो इस वक्त खुदावंद में और मुआशरती तौर पर भी एक बेहतरीन और मजबूत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन यकीनन इसके पीछे उनकी स्ट्रगल है, उनकी मेहनत है और खुदा का फ़ज़ल है जो खुदा उनकी ज़िंदगी पर करता रहा है। और यहाँ पर मैं अपने तमाम देखने वालों को दावत भी देना चाहता हूँ, अगर आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी, आपकी स्ट्रगल, आपकी गवाही दूसरों के लिए बायस बरकत बन सकती है, दूसरों को इनकरेज कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है, तो आप ज़रूर हमसे राबता करें, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनकर दूसरों की तरक्की के लिए, दूसरों की बहाली के लिए अपने किरदार को अदा करें। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ ख़ास तौर पर मसीही नौजवान भाइयों और बहनों के लिए, बेटे और बेटियों के लिए, जिनको खुदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी खिदमत के लिए और कौम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज की एपिसोड में जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक गुजरांवाला से है और सिस्टर रुबैका असलम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो संडे स्कूल की खिदमत करती रही हैं और इस वक्त टीचर भी हैं। सो सिस्टर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया पास साहब। मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने ये मुमकिन किया कि मैं यहाँ पर आ सकूँ। सो मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के आगाज़ में आप तमाम देखने वालों के लिए दुआ में रहनुमाई करें। कुदूस मेहरबान सच्चे जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्रिया बजा लाते हैं कि तू भला खुदा है और हर पल हर वक्त हमारी मुहाफ़ज़त करता है, निगहबानी करता है। ए खुदावंद, तेरे इस दिए हुए वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने ये मौका दिया कि खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। और खुदावंद जितनी भी गुफ्तगू हो वो सब तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो और सारा इज़्ज़त और जलाल तुझे मिले। अरे खुदावंद, मैं घटती जाऊँ और तू बढ़ता जाए और खुदावंद तुझे ही जलाल मिलता जाए। मांगते हैं मसीह यीशु के जलाली का मीठे अब्दी नाम से, आमीन। आमीन। और सिस्टर रुबैका, आप ना सिर्फ संडे स्कूल की खिदमत में रही हैं, टीचिंग भी, बल्कि खुदा ने आपको खूबसूरत आवाज़ दी और आप खुदावंद की प्रस्तुश भी करती हैं। और रिसेंटली जो आपका गीत भी रिकॉर्ड हुआ और यूट्यूब पर मौजूद भी है, सो हम इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर अपने बचपन के बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में, और बचपन के हालात किस तरह से थे। जी, मैं ये बताने में बड़ी खुशी महसूस करती हूँ कि जिस घराने में मैंने आँख खोली वो एक मसीही ख़ानदान था। और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने मेरे वालिद को जो है वो अपनी खिदमत के लिए चुना। और उनको देख देख के फिर जो भी वो करते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो खुदा की खिदमत करते हैं। और अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा कि वो पहला दर्जा जो है वो अपने खुदावंद को देते हैं। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर अपने वालिद साहब के बारे में बताएँ, उनका तारुफ करवाएं, ताकि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो उनके बारे में जान सकें। जी, मेरे अब्बू जी का नाम है पास्टर असलम गेल और वो फ्रांसिसाबाद में खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद के काम को कर रहे हैं। और मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है फ्रांसिसाबाद में आके, और उनकी सारी खिदमत को मैंने देखा है कि वो किस तरह से कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे ये है कि मैंने देखा कि जब वो जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, खुदावंद उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और ऐसा था कि जब हम फ्रांसिसाबाद में आए थे तो बिल्कुल ज़ीरो था, कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो खुदावंद ने ये उनकी ज़िंदगी में इस रोया को रखा कि हम गुजरांवाला में खिदमत करते हैं। तो सुबह सवेरे उठना और खुदावंद के घर में जाना, और ये चर्च जो था कि बहुत दूर था, और सुबह सवेरे 2 बजे 3 बजे अब्बू हमें बिदार करते थे, उठाते थे कि आपने खुदा के घर में जाना है। तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता था और मैं बड़ी खुशी महसूस करती थी। और जैसे ही अब्बू ने मुझे आवाज़ देनी तो फ़ौरन से उठ जाना और खुदावंद के घर में जाना और खुदावंद के घर में जाके तो खिदमत करना और इसके बाद खुदावंद की वर्शिप करना। और मैं और मेरे अब्बू जो हैं वो हम दोनों गीत गाया करते थे और लोगों को बहुत ब्लेसिंग मिलती थी। और सबसे ब्लेसफुल बात यह है कि मुझे जो है वो बहुत ब्लेसिंग मिलती थी इस बात से। अच्छा रुबैका, जो मैंने भी 2002 से पादरी साहब को जानता हूँ और इवन मुझे भी खिदमत में लाने वाले और सेमिनरी में भेजा और उसके बाद मेरी भी उन्होंने रहनुमाई की। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों को उन्होंने खुदा की खिदमत के लिए तैयार किया है।
تو آپ نے تو آنکھ اس ماحول میں کھولی جی جی اور بچپن آپ کا لاہور بائبل انسٹیٹیوٹ میں ہی گزرا جب وہ تعلیم پا رہے تھے، اور اس کے بعد جب وہ مختلف جگہوں پر گئے، جیسے خدا نے ان کو فتح جنگ میں استعمال کیا، خدا نے ان کو کلندر آباد میں استعمال کیا، خدا نے شیخو پورہ اور گردنواں میں بھی ان کو استعمال کیا، تو جب وہ مختلف جگہوں پر مائیگریٹ ہوتے تو کیا اس سے آپ کی تعلیم پر بھی، جو اسکولنگ ہے اس پر بھی کوئی اثر پڑا؟ جی، اثر تو ڈیفینیٹلی پڑتا ہے کہ ایک جگہ پہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ دوسری جگہ جانا، تو بہت مشکلات ہوئی ہیں ہمیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم خداوند کے سائے میں رہیں اور خداوند کی بلاہٹ کو قبول کر لیں تو پھر میرے خیال میں کچھ بھی جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتا، اور خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند نے سب کچھ جو ہے پاسبل کیا، اور خداوند نے جو ہے اپنے بندہ کو اس بات کے لیے جو ہے اپنی خدمت کے لیے چنا، تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں۔ میں نے بھی دیکھا اس وقت آپ بہت چھوٹی تھی جب سے میں پادری صاحب کے پاس آنا شروع ہوا، اور اس وقت سے بھی جب میں آپ کو خدا کے کاموں میں مصروف دیکھتا تھا تو یقیناً دل خوشی سے بھر جاتا ہے، اور میں وہ جیسے کہتے ہیں نا چشمدید گواہ ہوں، تو اس بات کے لیے خدا کا شکر ہو۔ اور نہ صرف پرستش میں بلکہ آپ نے سنڈے اسکول کی خدمت کو خاص طور پر فوکس کیا، تو یہ ایکسپیرینس کیسا رہا سنڈے اسکول کے بچوں میں خدا کی خدمت کرنا؟ جی بس اب یہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میرا، تو میں نے سنڈے اسکول کی جو خدمت کی ہے، میں نے پورے دل و جان سے خداوند کی خدمت کی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی جب میں بچوں کو سکھا رہی ہوتی تھی، بچوں کو گیت سکھا رہی ہوتی تھی، اور اس کے بعد ان کو سٹوریز سکھا رہی ہوتی تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کے لیے، جو ابتدائی تعلیم ہے وہ بہت ضروری ہے کلام مقدس کی، اور وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ اور جو پیرنٹس اپنے بچوں کو سنڈے اسکول نہیں بھیجتے، اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بچے وہاں پر کس طرح سے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے خدا ان کے گھر میں کیسے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا تعلق کس طرح سے خدا ان کے ساتھ ہونا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بچوں کو سنڈے اسکول میں سکھائی جاتی ہیں، اور بچے وہاں سے خوشی سے سیکھتے ہیں۔ میرے خیال میں چرچ میں اتنا بچے جو ہے اچھے طریقے سے نہیں سیکھ پاتے جتنا اچھے طریقے سے وہ سنڈے اسکول میں سیکھ سکتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ سنڈے اسکول میں بھیجیں، تاکہ وہ ابتدائی تعلیم جو مسیحی تعلیم ہے وہ وہاں سے سیکھیں، کیونکہ بچے کی ایک سائیکی ہے نا، کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ 7 منٹ سے زیادہ کسی بھی چیز کو فوکس نہیں کر پاتا، اس کے بعد پھر اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، وہ کسی اور چیز میں لگ جاتا ہے۔ اور سنڈے اسکول میں چونکہ بچوں کو مختلف طریقوں سے انوالو کیا جاتا ہے، تو اس سارے وقت میں کون سی چیزیں تھیں جو آپ کو انکریج کرتی تھی یا جس کو دیکھ کے آپ بہت خوش ہوتی تھیں، اور کون سی چیزیں تھیں ایز اے سنڈے اسکول ٹیچر جو ڈسکریج کرتی تھی؟ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، یا بچوں کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ڈسکریج کرتی ہیں، اور پھر انسان سوچتا ہے کہ بس میں شاید چھوڑ ہی دوں، ہے نا۔ اور بہت سارے لوگوں کو آج ایسی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کئی دفعہ والدین ہے نا کرسمس کے پروگرام میں، جی میرے بچے کو کیوں نہیں مریم بنایا، یا میرے بچے کو آپ نے یوسف کیوں نہیں بنایا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میرا ہی بچہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور باقی بچے تو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ٹیلنٹڈ ہے وہ میرا ہی بچہ ہے، اور جو سب سے مین رول ہے وہ میرے بچے کو ہی ملنا چاہیے۔ تو کیا آپ کو بھی اس طرح کے رجحانات کا یا ایسی مشکلات کا سامنا رہا اس خدمت میں؟ جی مشکلات تو ہوتی ہیں، کچھ بھی ہم کریں تو اس میں مشکلات تو پیش آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ساری مشکلات کو ہم جو ہے اگر خدا ان کے سپرد کر دیں کہ خدا ان تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی بہتر کرنے والا ہے، تو وہ سب کچھ جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہتر ہی ہوتا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے اس چیز کو لیا اور بہت ہی ایمانداری سے، خوشی سے اس کام کو کیا، سنڈے اسکول کے لیے جو بھی میں نے کام کیا، اور بچوں کو تیار کیا پروگرام کے لیے۔ اس کے بعد پھر میں ان کو سٹوریز وغیرہ سکھاتی تھی، پھر اگر گیت سکھائے تو بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے میں نے اپنے ساتھ اور ٹیچرز کو رکھا ہوا تھا، اور تقریباً ہمارے پاس جو بچے تھے چرچ میں تقریباً 800 بچے تھے جو سنڈے اسکول کے تھے، تو بہت ہی اچھا جو ہے وہ فیل ہوتا تھا جب بچوں کو سکھایا جاتا تھا، اور بچے بڑے غور سے ان سٹوریز کو سیکھتے تھے، اور پروجیکٹر پہ ہم جو ہے وہ سٹوریز وغیرہ دکھاتے ہیں۔ چونکہ سنڈے اسکول میں اتنے زیادہ بچوں کو ہینڈل کرنا کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے، یا شاید 2-4 لوگ بھی اس کے لیے کم ہیں، اور چونکہ خدا نے پادری اسلم گل صاحب کو یہ رویا دی، انہوں نے اسکول قائم کیا، اور بے شمار ٹیچرز بھی آپ کے ساتھ تھے، تو ایک ٹیم کی صورت میں مل کر کام کرنا کیسا لگا؟ ٹیم کی صورت میں کام کرنا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور میں اس چیز کو، میں کچھ بھی کرتی ہوں تو میں اس کو دعا میں ضرور رکھتی ہوں کہ خداوند ایسے لوگ عطا فرما جو تیری طرف سے ہوں،
اور وہ اچھے طریقے سے ایمانداری سے تیری خدمت کو سر انجام دیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ سبھی جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، مدد کی، اور سبھی نے بہت اچھے طریقے سے بچوں کو سکھایا، کیونکہ اکیلی میں کچھ نہیں کر سکتی، اور یہ پوری ٹیم ہوتی ہے جو سکھاتی ہے بچوں کو، اور ہم بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم خدا ان کی خدمت کر رہے ہیں. اچھا، کئی دفعہ نا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں ہی سارا کچھ ہوں. اگر کلیسیا میں ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ سارے کاموں پر میرا یہی حق ہے، اس کے مجھے ہی آگے رہنا ہے، یا میری فیملی کو آگے رہنا ہے. یا اگر ہم سنڈے اسکول میں ہیں تو یہ بھی کبھی کبھی ایک چیلنج رہتا ہے کہ میں سینئر ہوں یا میں سب سے اہم ہوں، اور جتنے بھی مین چیزیں ہیں وہ مجھے ملنی چاہیے. اور ٹیم کی صورت میں مل کر لوگ کام کرنا پسند نہیں کرتے. اگر ٹیم ہے تو وہ باقیوں کو اگنور کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر ہم اکیلے کچھ کریں گے تو یہ سارا کچھ ممکن نہیں ہو پائے گا. ہمیں ٹیم کی صورت میں ہی کام کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک ٹیم ورک کریں تاکہ بچے اچھے طریقے سے سیکھ سکیں، اور انہیں سیکھنے کا اچھا موقع ملنا چاہیے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ سب مل کر خدا ان کی خدمت کریں اور خدا ان کے نام کو ہی آگے رکھیں. عزیز بھائی اور بہنوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ایماندار کو خدا نے کوئی نہ کوئی توڑا دیا ہے. کچھ لوگوں میں ایک سے زیادہ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، ایک سے زیادہ نعمتیں بھی ہوتی ہیں، وہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، لیکن تو بھی کوئی بھی غیر اہم نہیں ہے. اور ایک ٹیم کی صورت میں رہتے ہوئے آپ ہمیشہ اپنے ساتھ دیگر بھائیوں کو اور بہنوں کو بھی اہمیت دیں، اور ان کو انکرج کریں کہ وہ بھی اپنی نعمتوں کو خدا کی خدمت کے لیے خوب استعمال کریں. ہمارے ساتھ ربیکہ اسلم موجود ہیں، اور ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. سو کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے گا ہوشانہ ٹی وی.